اسی طرح قیامت کے ضمن میں انسانوں کی مختلف شکلوں کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو میرے پاک پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں جو ہوں وہ دیکھتا بھالتا تھا، جب میں دنیا میں تھا تو آنکھوں والا تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسا شیطان کسی شخص کے اوپر لپٹ کر اس کو خپتی بنا دیتا ہے، تو ویسی خپتی ہو کر وہ اٹھیں گے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگوں کو کھڑے ہونے کی اجازت دی جائے گی، نیک بھی کھڑا ہو سکے گا اور گناہگار بھی کھڑا ہو سکے گا، مگر سود خور کھڑا نہیں ہو سکے گا، مگر جس طرح سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو، یعنی حیران و مدہوش ہوگا۔ تو اس کو عبد الرزاق نے فی تفسیری ہی یعنی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور اس کو امام بیہقی نے بھی، اور پھر اس کو در المنثور میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانے والے کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی روز قیامت ایک قوم کو ان کی قبروں سے نکالیں گے تو ان کے منہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں برتتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں ڈالتے مگر دوزخ کی آگ اور اس کے انگارے بھرتے ہیں، یعنی انجام اس کے کھانے کا یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے مجمع الزوائد میں، تفسیر ابن کثیر میں، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے، اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے، اور امام ابن ابی حاتم نے، ابن مردویہ نے، تو ان لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔